ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سب درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. انتہائی قابل احترام بہت ہی محترم مشائخ علماء، معززین و مائدین، یہاں جتنے معزز ہمارے اہل علم علماء اکرام بیٹھے ہیں، خاص کر ہمارے روحانی عزیز ہیں جو میزبان بھی ہیں، میرے بہت ہی پیارے روحانی عزیز ہیں نسبت میں، خلیفہ عامر حسین رضا سیفی صاحب، علامہ قاری اصغر سیفی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی متحرک. اس دن نماز جنازہ والدین اللہ جزا دے، بہت ہی انہوں نے اچھے طریقے سے چیزیں کوآرڈینیٹ کی. عامر صاحب کی جو پریزنس نہیں تھی اس کو یہاں انہوں نے پورے طریقے سے ثابت کیا. قاری اصغر صاحب نے اللہ جزا دے. میرے بہت ہی پیارے عزیز ہیں علامہ قاری لقمان حیدر سیفی صاحب، بڑی خدمت ہے یہاں بھی، گجرانوالہ میں، باہر بھی. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں میرے ساتھ. ابھی آپ سن رہے تھے، بڑا ماشاءاللہ نقیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ایم فل اسکالر ہیں علامہ محمد حسن رضا صاحب، یہ چیئرمین رضا اسلامیہ کالج اسلام آباد کے. ثنا خان نوید حیدر صاحب، بہت خوبصورت کلام پیش کیا. علماء بھی تشریف فرما ہیں. میں اگر کسی کا نام اس میں نہیں لے سکا، میں اب وقت بچانا چاہیے، بجائے اس کے ایک تمہید شروع کر دوں. مجھے اندازہ ہے یہاں آپ کے کچھ علاقوں کا جو ختم کل کا جو ایک کسٹم اور رواج ہوتا ہے، میرا خیال ہے اس سے ہم ٹائم ایکسیڈ کر رہا ہے، تو میں آپ کا وقت اس میں زیادہ نہیں لینا چاہتا. میں سب سے پہلے تو پیشرو مقررین سب نے ماشاءاللہ، میں حافظ لقمان صاحب جب بات کر رہے تھے میں آیا، سب نے اچھی باتیں یہاں سے افزارہ کی ہیں. نعت خوان حضرات نے حاضری پیش کی. مقصد ہمارا ایک تو اظہار تعزیت تھا، جس طرح سے نماز جنازہ کا بھی بڑا ہی ایمان افروز اجتماع تھا. محبت اہل بیت اطہار کی خوشبو تھی، ماشاءاللہ خوشبو بکھری ہوئی تھی. تو اس دن میں ہم نے تعزیت کی. خلیفہ عامر صاحب اور ان کے برادران آصف صاحب، امجد صاحب، ان کے پیارے بھائی منور علی مرحوم غفور، ان کے انتقال پہ ایک تو ہم ایک بار پھر اپنی طرف سے، تمام شرکاء کی طرف سے، اپنی سلسلہ طریقت کی طرف سے، درگاہ شریف کی طرف سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں عامر صاحب سے، ان کے بھائیوں سے، منور صاحب کے فرزند حسنین علی، ان کے ساتھ، باقی بچوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مرحوم کو عالی درجات عطا فرمائے اور تمام لوحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ہم یہاں تعزیت اور خاص کا دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اب میں جو اپنی تمہید باندھنے کے چکر میں نہیں ہوں، میں جسٹ یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی خدمت میں، اور یہ سعادت ہم حاصل کریں کہ حضور سرور کون و مکان کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اخذ فیض کرتے ہیں، وہاں کی بات سنتے ہیں، اور ساری بات ہی انہی سے ہے، انہی کے سبب سے ہے، اور انہی کے ذریعہ سے ہے، انہی کے وسیلہ سے ہے. اور بے ان امام علیہ سنت نے فرمایا، بے ان کے واسطے جو خدا کچھ عطا کرے، خاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے. تو دعا کے لیے حاضر ہے. تو دعا میں یہ تصور اسٹیبلش کرنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے. ایک تو جو بزم میں بکھری خوشبو ہے نسبتوں کی، یہ قبولیت کا ذریعہ، سبب اور وسیلہ ہے. پہلی بات یہ ذہن نشیں ہونے چاہیے. اور ان تمام چیزوں پہ فائق، اعلیٰ اور اولیٰ
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت ہے، اس لیے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا حضور کی نسبت۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم توسلوا بجاہی فإن جاہ عند اللہ العظیم، میرے سبب اور وسیلہ سے اللہ سے مانگو کہ اس لیے میرا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اس مقام، عظمت، شان، شوکت، ستوت، کمال، شان، اس کا وسیلہ نبیوں نے پیش کیا، رسولوں نے پیش کیا، ولیوں نے پیش کیا، صالحین نے پیش کیا، اہل ایمان ہمیشہ پیش کرتے رہیں گے۔ تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو دعا کی قبولیت کی یہ چیزیں پیش نظر رہیں، جس طرح میں نسبت توسل کی بات کر دی ہے۔ دعا کو میرے آقا نے عبادت کا مغز قرار دیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا ماحصل، عبادت کا نٹشل، عبادت کا جس کو سم اپ کر کے ایک بات جسٹ اس کو آپ ایک خلاصہ اس کا بیان کرنا چاہیں، وہ عبادات کے بعد دعا ہے، اللہ سے مانگنا۔ اور دوسری حدیث پاک میں دعا کو عبادت ہی قرار دیا گیا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ قبولیت کے لیے میں نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا، لیکن آپ اس میں اب توجہ اپنی مبذول کریں گے، اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی ایکچولی یہی تصور ہے، ہماری تمام تر توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرکوز کی جاتی ہے، حضور سے جڑی ہوئی جو نسبتیں ہیں ان کی طرف، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم رضوان، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صالحین، جو میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسبت سے بھی کرم فرما دیتا ہے۔ جو حضور سے نور لے کے، یہ سن لیجئے، جو حضور سے نور لے کے کائنات کی جس گوشے میں چلا گیا، وہ جنگل بیلا میں جا کے بیٹھا، اللہ نے اس کو بھی آباد کر دیا۔ اللہ قلب و روح کو آباد کر دیتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کرنے کا یہاں اظہار و اعلان فرمایا۔ الکوثر، الکوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، شانیں، آپ کی ظاہری حیات طیبہ، آپ کی برزخی حیات طیبہ، آپ کی مکی حیات طیبہ، آپ کی مدنی حیات طیبہ، آپ کی عرشی حیات طیبہ، آپ کی فرشی حیات طیبہ، اس کا ایک ایک پہلو، اس میں خیر کثیر ہے۔ اور جس تحفظ لقمان صاحب اور باقی ثناخوان شاہ صاحب کہہ رہے تھے، رسول اللہ کی اور حسن صاحب نے بھی اس اہل بیت کی بات کی، جہاں الکوثر میں بہت سے اقوال ہیں، میں ادھر نہیں جا سکتا۔ اور الکوثر میں ایک قول یہ بھی ہے اس کے معانی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عطرت ہے، اولاد ہے، جس کی نسبت کو مضبوطی سے تھامنے کا، اس مودت کا حکم دیا گیا ہے، الکوثر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کے نور کے سلسلے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے یہ بھی خیر کثیر کی صورت میں۔ اب صوفیوں کے سلاسل دیکھیں، اللہ کے ولیوں کے سلاسل دیکھیں، صالحین کے سلاسل دیکھیں، اپنے نور کے دریا دیکھیں، آپ نور کے سمندر دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھرانے سے اس کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اچھا جی، ایک حدیث پاک کا حصہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کیا، ایک ایونٹ ہے، یقول سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاته فلم یصلی علی النبی صلی اللہ۔ اب میں بتاتا ہوں تاکہ دعا کریں اور کام ہمارا جڑ جائے۔ تو ایک شخص کو حضور نے سنا، سماعت کیا، دیکھا، ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک شخص نے نماز تو ادا کی اور دوران نماز بھی اس نے دعائیں کی، مناجات کی عبادت میں، لیکن اس نے فلم یصلی علی النبی صلی اللہ، حضور پر درود کا نذرانہ پیش نہیں کیا، نذرانہ درود اس نے پیش نہیں کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل ھذا، حضور نے فرمایا اس نے جلد بازی کر لی ہے، اس نے ذرا جلدی کر لی ہے، اس نے دعا تو کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اب اس میں غلطیاں نکالنے والے پہلو نہیں ہیں۔ قربان جائیں ان ہستیوں پہ جنہوں نے کوئی عمل کیا اور اس کے سبب سے ہماری بگڑی بن گئی ہے۔ عجل ھذا ثم دعاه فقال له او لغیرہ، پھر حضور نے اس کو بلایا، طلب فرمایا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا اس شخص کو، صحابی یا او لغیرہ یا باقیوں کو، ایک کمبائن جو خطبہ ہوتا ہے، سب سے بات کر لی،
دونوں باتیں راوی نے لکھی۔ ارشاد کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ میری بات اب ختم ہو گئی ہے، اب یہ سنیے۔ آقا فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، جب بھی تم میں سے کوئی نماز ادا کر عبادت کرے تو عبادات میں، اور دعا بھی عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد سے اور ثنا سے اس کا آغاز اور شروعات کریں۔ ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اپنے نبی کی ذات عالی مرتبت پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کے بعد درود سیڑھی ہے، درود زینہ ہے، درود وسیلہ ہے، یہ ذکر محمد مصطفیٰ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اس ذکر کو، رسول اللہ کے ذکر کو علماء نے جامع الاذکار کہا ہے، جس میں اللہ کے حبیب کے جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کبریائی کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد آپ دعا کریں، اس کے بعد آپ جب درود پیش کر لیں، ثم لیدعو بعد ما شاء بما شاء، پھر جو چاہے آپ مانگو، جو چاہے آپ مانگو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو مانگو گے عطا فرمائے گا۔ یہ ایک نسبت میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ دوسری بات، جناب سیدنا عمر فاروق عادل، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، قال، آپ روایت کرتے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کو میں شارٹ کر کے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی بارو حدیث پاک آپ علماء سنتے ہیں، جب آدم علیہ السلام نے غیر ارادی طور پر وہ لغز چھوئی، یہ بڑا احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو غلطی یہ نبیوں کی بات ہے، جو معصوم الخطا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں تصور بھی نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ایک غیر ارادی لغز سرزد ہوگی تو انہوں نے رفع راسہ الی العرش، تو آدم علیہ السلام نے وہ اپنا سر انور عرش کی طرف اٹھایا، اور اٹھا کے فقال، اس لغز کے بعد فقال اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا غفرت لی، یا اللہ اب یہ دعا ہے، اب یہ مانگنے کا طریقہ ہے، اب یہ مانگنے کا سلیقہ ہے، اب یہ طور طریقہ انداز سب کچھ بتا دیا، اب یہ قبولیت کی ضمانت اس کے اندر موجود ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تو بخشش عطا فرما دے، معاف فرما دے۔ دعا سن لی آپ نے، اس کو یاد کرنا میں نے اور آپ نے، بس ساری بات اس کے اندر ہے۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات سنیں اور ثواب پہنچائیں عامر صاحب کے، آصف صاحب کے، اور ان کے برادر، ان کی جو نا منور صاحب کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عطا دیکھیں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے یہ دعا پیش کی اور وسیلہ نام محمد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ دلوں کو تھام کے بات سنیے، دلوں، میرا ایک نعتیہ کلام ہے، اس کا ایک صوفیانہ کلام ہے، اس میں لکھا ہے، جب وہ آنے لگے دل میں آیا کریں، جلوہ فرما ہو جب پھر نہ جایا کریں، بس میں تکتا رہوں مسکرایا کریں، کاش کہہ دیں وہ، کاش فرما دیں وہ، ہے رضا مست مست، ایک جلوہ حضور۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، آدم علیہ السلام سے اپنے محبوب کا نام سنا، اپنے حبیب کا نام سنا، اپنے سب سے بڑے پیارے کا نام سنا، اپنے سب سے بڑے محب کا نام سنا، آدم علیہ السلام کی زبان اقدس سے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے وحی فرمائی، وَمَا مُحَمَّد وَمَن مُحَمَّد، آدم آپ کیسے جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آدم کون محمد ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے محمد کا؟ تم کس سبب سے محمد کو جانتے ہو؟ تم کس ذریعے سے محمد کون ہے؟ ہما محمد، تمہیں ان کا انٹروڈکشن کیسے حاصل ہو گیا؟ فقال، آدم علیہ السلام جواب دیا، اس جواب پر بھی، اس سوال پہ تو قربان جائیں، جواب پر بھی قربان۔ فقال تبارک اسمک، یا اللہ تیرا اسم گرامی بڑی تعظیم و توقیر و عظمت و جلالت والا ہے۔ لما خلقتنی، جب تو نے میری تخلیق فرمائی، رفعت راسی الی عرشک، میں نے اپنا سر اٹھایا تیرے عرش کی طرف، فرأیت فیہ مکتوباً، میں نے عرش پہ یا عرش کے پردوں پہ یا عرش کے پایوں پہ، مختلف روایات ہیں، لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے پڑھو، لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا فعلمت انہ لیس احد اعظم عند قدرا، میں جان گیا کہ مالک تیرے نزدیک اس سے بڑھ کر معزز تر کوئی اور ہستی نہیں ہو سکتی ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر میں سمجھ گیا. ممن جعلت اسمہ مع اسمک، جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس سے عظمت والا کون ہو سکتا ہے. فاوحى اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ مزید وحی فرمائی یا آدم انہ آخر النبیین، اے آدم یہ آخر النبیین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں. من ذریتک، آپ کی اولاد سے. وَإِنَّ أُمَّتَهُ آخر الامم من ذریتک، ان کی امت آپ کی اولاد سے آخر الامم ہے. وَلَوْلَاهُ يَا آدَمُ مَا خَلَقْتُكَ، اے آدم اگر اس نبی نے نہ آنا ہوتا میں تیری تخلیق بھی نہ فرماتا. وہ انہی کے سبب سے ہے، انہی کے وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.